جی السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو آور لیگل میٹرز قانونی مشورے. ہم بریک سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے آپ کے جو ایشوز ہیں امیگریشن. اب کال آ رہی ہے اسے ہم شامل کرتے ہیں. کون کہاں سے؟ ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میرا نام میں منچسٹر سے بول رہا ہوں. تو میں نے کوئی سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی بولیں. یو ویلکم. سر میں اپنی مم کے ساتھ آیا تھا 2005 میں. میری کزن نے مجھے ریٹرن ہوا ہے. جی جی. تو ہم نے پھر کیس کیا تھا تو وہ اسٹارٹنگ میں ریجیکٹ ہو گیا تھا اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم پہ پھر دوبارہ ہم نے اپیل کیا تو ابھی تک کیس چلا ہوا ہے. اوکے. تو نہ انہوں نے ہاں کی ہے نہ کی ہے. سائن کرنے کے لیے درخواست کی تھی 4 سال ہو گئے. اوکے. جی تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوگا. بتا سکتے ہیں کیا ہوگا؟ اچھا آپ ذرا سا اپنا کویشچن کا ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ بردر, ذرا سا آپ کویشچن کو ذرا سا پھر سے ایکسپلین کریں ڈیٹیل میں. آپ آئے تھے 2005 میں اپنی مم کے ساتھ یا؟ جی وتھ آیا تھا. میں انڈر ایج تھا اس ٹائم پہ. اوکے انڈر ایج تھے. اوکے سو میرے ڈیڈ فوت ہو گئے ہوئے تھے. تو ہم نے کیس کیا تھا کہ ہمارا پاکستان میں سے کوئی نہیں, ڈیڈی فوت ہو گئے, بھائی بھی میرا ادھر ہوتا ہے, ہماری فیملی ادھر ہوتی ہے. تو ہم نے اس بنا پہ کیس کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ پھر آپ نے اپلیکیشن انہوں نے ڈالی تھی ہوم آفس کو, یہ وکیل کے تھرو تھی یا آپ نے کس طرح تھی؟ وکیل کے تھرو ڈالی تھی. تو وہ ہمارا اپیل ریجیکٹ ہو گئی تھی اور ہمیں وہ ریفیوزل لیٹر نہیں ملا. اچھا. تو پھر ہم نے وکیل چینج کیا تو وہ ایسے کیس چلتا رہا, ہم سائن کرنے کے لیے جاتے رہے. تو ریسنٹلی ابھی سال پہلے ہم نے وکیل چینج کیا ایک اور. تو اس نے ہوم آفس سے سارے فائل لگوا دی. تو انہوں نے بتایا کہ جو ریفیوزل لیٹر تھا نا ہمارا, جی وہ جب ہوم آفس نے ریفیوز کیا اس کے اوپر نہ انہوں نے ڈیٹ لکھی ہوئی تھی نہ سائن لکھا ہوا تھا. رائٹ. جی تو پھر وہ ان کے ساتھ کیس فائٹ کر رہا ہے. اچھا. تو ابھی تک ہم سائن پہ جا رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. کوئی بتا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اوکے اوبویسلی آپ پروگرام واچ کریں. آپ کی کال آ چکی ہے. تھینک یو فار دیٹ. رفیق صاحب اوبویسلی یہ کویشچنز ہمارے پاس آ رہے ہیں تو میں ایک اور کال سے شامل کرتا ہوں. کون کہاں سے؟ ہیلو. ہیلو. جی آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں سو وی کین ہیئر یور کویشچن. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام. کون کہاں سے؟ میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ جو یہاں کے نیشنل ہے اور میرے بیبی ہونے والا ہے. تو کیا مجھے لائف ان یو کے پاس کرنا ہے؟ جی. تو کیا میں لائف ان یو کے مجھے بیبی کی مجھے نہ کرنا پڑے تو میں جو ہوں آپ کیا مطلب اپنے بیبی کے تھرو مجھے نشنالٹی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ جی اوکے. آپ اپنا نام بتائیں گی؟ اینی نام ہے میرا. آپ کا نام اینی. اوکے ٹھیک ہے. آپ کی آواز جو ہے نا ٹیلی ویژن آپ کی ہونے پلیز آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم رکھیں سو آپ کا کویشچن کو پراپر لیں. ٹھیک ہے. آئی وی گاٹ اے کویشچن اس کا اینی کا شاید obviously I just want to quickly go through. آپ نے مینشن کرا تھا the new bill, you talk about landlord's expectations and ان پہ جو آج اگین ابھی کال لیتا ہوں میں پھر آتا ہوں. جی ہیلو. کون کہاں سے؟ ہیلو. اوکے نو پرابلم. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں ایکسکیوز می جو you mentioned about the landlords and ان پہ ڈیوٹی بن چکی ہے. That's the new act going to be coming in. اس کے علاوہ obviously there's other parts in the new bill which will be coming in. The other parts is جیسے ہمیں already معلوم ہے کہ اگر کوئی employer کسی illegal بندے کو جاب دیتا ہے then there were penalties, fines up to 10,000. اب نیو بل میں وہ پینلٹی جو ہے اس کو انکریز کر کے 20,000 تک لے جانے کا جو ہے. شاہد صاحب کال آ رہی ہے اسے ہم شامل کرتے ہیں پھر آتا ہوں آپ کے پاس. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام اینڈ who's calling؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام شہزاد ہے. میں یہاں پہ آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزے سے. جی شہزاد بھائی. اوکے نو پرابلم. تو میں آیا تھا تقریباً 2011 میں آیا تھا اور میں نے لاسٹ ایئر شادی کر لی تھی یہاں پہ. جی جی. جس لڑکی سے میں نے شادی کی ہے وہ پاکستانی ڈیفینیٹ ہے اس کے پاس اور دوسرا میرا بیبی بھی ہونے والا ہے. دس منتھ اینڈ آف دا منتھ میرا بیبی بھی ہو جائے گا. جی جی. اور میں نے شادی اپنی رجسٹر کروائی دس 5 سپٹمبر کو میری رجسٹریشن ہے جی رجسٹر آفس میں.
اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کیا پروسیس آگے کرنا چاہیے اس کے لیے. اچھا تو کیا مجھے اردو میں ایکسپلین کریں گے پلیز؟ جی آپ کو اردو میں ایکسپلین کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ 2011 میں آپ کی شادی ہو چکی, آپ کی بیبی ہونے والا ہے, تو آپ ٹھیک ہے, آپ کا کویشچن آ گیا ہمارے پاس. آپ کو اور کچھ تو نہیں آپ کو پوچھ رہے ہیں؟ نو, ٹھیک ہے, اوکے. ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو جی, لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی شاید. what I want to do is ابھی جو ہم ڈسکشن کریں جیسے ذرا سے اسٹاپ کرتے ہیں, ذرا سے کویشچنس کے جواب دیتے ہیں. پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں, جو اینی کا کال آیا تھا مانچسٹر سے, رفیق صاحب, وہ یہ بات جو کرنی تھی لائف ان دا یو کے ٹیسٹ, وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی کوئی ایگزامپشن وغیرہ ہے. because being pregnancy, she's in pregnancy, yeah. Unfortunately, I don't think that any such exemption exists. وہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آفٹر دا چائلڈ's برتھ. سوری شاہد صاحب, ہم ابھی آپ کو اسٹاپ کرتے ہیں اس کویشچن میں, بیکاز کال آ رہی سے شامل کر لیتا ہوں, بیکاز وہ ہولڈ پہ تھے کافی دیر سے. جی ہیلو ہیلو جی جی وعلیکم السلام. ہیلو ہیلو جی, آپ ویلکم, آپ آن ایئر ہیں, آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کویشچن پلیز. جی جی آپ آن ایئر ہیں, آپ ہمیں اپنا نام دیں اور کویشچن بتائیں. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. وی کین ہیئر یو, آپ یو آن ٹی وی ناؤ. آپ اپنا کویشچن بتائیں مجھے. میں پاکستان سے بول رہا ہوں. جی جی آپ کویشچن بتائیں نا سسٹر, آپ کی آواز آ رہی ہے ہمارے پاس. چلیں وہ ڈراپ ہو گئی. اگین میں ویوزن سے یہی کہوں گا, کالیں آ رہی ہیں بہت ساری ماشاء اللہ سے, آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, اپنا کویشچن تیار رکھا کریں, اور آپ یہ کوشش کریں تو آپ پہلے سے ریڈی رکھیں اور مختصر کویشچن رکھیں. جی ہیلو, یہ ذرا پلیز عمران بھائی سے بات کروا دیں. جی میں اسپیکنگ, آپ آن ایئر ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ ہیلو, یہ جو عمران صاحب رین سے بات کر جی میں آپ یہ آن ایئر, آپ کا کویشچن, آپ کی آواز آ رہی ہے اسٹوڈیو میں. یو آر آن ایئر ناؤ سسٹر. اچھا, وہ میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ میں نے پہلے بھی شاید کیا, شاید وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے کیا. یہ کہنا تھا کہ بھائی ہے میرا, ان کا پہلے ورک پرمٹ تھے تو ان کی کمپنی بند ہوگی. اب وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا بزنس ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کتنے % ہے کہ انڈیفینٹ اسٹے مل جائے گا, اور یہ ویزا کتنے سال کا ہوگا. پلیز ایکسپلین ان اردو. آپ اپنا نام بتائیں گی سسٹر, نام چھوڑ دیں اپنا. نام میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. فرام مانچسٹر, ٹھیک ہے. اس طرح چلیں, ٹھیک ہے, آپ پروگرام واچ کریں. ہاں جی, یہ ذرا کیئرفلی مجھے جی جی ول ڈو انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ورک پرمٹ سے بزنس ویزا میں آنا ہے, کیونکہ جو ورک پرمٹ ہے وہ اس کی کمپنی بند ہونے کی وجہ سے انویلڈ ہو گیا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے بزنس ویزے میں وہ کوالیفائی کر سکتا ہے, یہاں سے اپلائی کر سکتا ہے. اگر ملے گا ویزا تو اس کو کتنی دیر کا ملے گا, اور اس پہ کتنے % چانسز ہیں اس کو انڈیفینٹ میں. ٹھیک ہے سسٹر, شکریہ آپ کی کال, ہمیں میسج آپ کا مل گیا. ٹائم کم ہے, اس وجہ سے ہم کوشش کریں میجورٹی کالز لیں جو جواب دیں. ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. جی کون کہاں سے؟ ہیلو جی ہیلو جی السلام علیکم. آپ ذرا اپنی اونچی آواز کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے یہاں. یو آر آن ایئر ناؤ, مگر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اپنا نام بتائیں, کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں لندن سے عبد المجید بول رہا ہوں. جی قانونی لیگل مشورے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو. اور خصوصی عمران رضوی صاحب جو پیش کرتے ہیں اور کافی سپورٹ کرتے ہیں پبلک کے لیے, بہت ہی اچھا ہے. میں شکر گزار ہوں. میں خود بھی ایک ان سے مشورہ لینا چاہتا ہوں جناب عمران رضوی سے. میرے ساتھ مانچسٹر سٹی کونسل انتہائی پورے طریقے سے رویہ رکھے ہوئے ہیں, آج تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں. تو اس کے سلسلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. میرے سے یہ اوور پیمنٹ کے ایک دفعہ کی بجائے 3 دفعہ اسی ریفرنس نمبر پہ لے رہے ہیں, اور پھر اس کے خلاف میں نے سٹینر بیرو سے ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کو لیٹر لکھا اور تمام پورے کاغذات ایز اے پروف کے طور بھیجے. لیکن آج پورے 2 مہینے گزر گیا, مجھے کوئی انہوں نے رسپانس, کوئی جواب مجھے نہیں دیا.
اور پھر دوبارہ انہوں نے اسی طرح میرے پیسے میری پینشن سے کاٹنے شروع کر دیے ہیں. تو میں اس لیے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, پلیز آپ مجھے کوئی قانونی مشورہ دیں اس سے میں کیا قدم اٹھاؤں قانونی طور پہ. خصوصی عمران رضوی صاحب سے میں گزارش کروں گا. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا کوشچن آ گیا. آپ کا اور تو کوئی کوشچن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ڈراپ اب چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا رفیق صاحب, obviously اب شاید ٹائم شارٹ ہے. I want to go into the questions. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جی کول آئی تھی مینچسٹر سے, and we was talking about the maternity کہ وہ کہہ رہی تھی ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ آیا the fact that she is pregnant or she is due to give birth, could that be used as an exception to having to satisfy the Life in UK test? So unfortunately, you know, that is not the case. She will have to pass the test. Agar wo reluctant hai, hesitant hai, I mean the only exception is that mental capacity. Somebody hasn't got the mental capacity to sit, or age factor over 65. تو مطلب ان کی you know, I mean yeah, so I mean that is not an exemption or excuse not to have to sit the test. ٹھیک ہے. سو بیسک انہیں دینا پڑے گا, بیسک ڈیلے کر سکتی ہیں. انہیں مانچسٹر سے جو کال آئی تھی, آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا, اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. I mean there's lots of colleges, she can go and brush up her knowledge and everything on that. ٹھیک ہے. رفیق صاحب آپ سے میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسز جو ہوتے ہیں جو ایک تو ایکسیپشنز ہوتے ہیں for very exceptional cases. یہ pregnancy unfortunately is a natural event, and you know it's one of those things. I'm sorry that she will not be able to do anything else. مگر ٹیسٹ دینا پڑے گا, لائف ان یو کے ٹیسٹ انہیں دینا پڑے گا. آپ کی جو کال آئی تھی آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا, اور بیسکلی اس کا کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. دوسری جو ہماری کال آئی تھی مینچسٹر سے, وہ جو اپیل کے بارے میں کہہ رہے تھے 2005 میں جو آئے تھے ود مم, اینڈ there was an appeal going through. جی 2005 میں جو آئے تھے, نام نہیں دیا, this is the problem say because I'm Manchester یا وزٹر آئے تھے, اور ان کے اور کوئی ریلیٹیو نہیں ہے پاکستان میں. But there was under 18, just read under 18, that's right, under 18 تھے, اور ان کا کیس کے بارے میں کہہ رہے تھے. So what's happened is basically the Home Office considered their case and already refused it. ان کو letter of refusal ملا نہیں, اس پہ کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں تھی. تو اوبیسلی ان کا کیس جو ہے ابھی کوئی وکیل ریپرزینٹ کر رہا ہے. واٹ دے شوڈ ڈو از بیسکلی دے کین آفر اے جوڈیشل ریویو آن دیٹ ایشو, دیٹ یو نو آئی مین ہوم آفس شوڈ ہیو بین مور ایکسپلسٹ اینڈ کلیئر in terms of even if the letter of refusal was issued, it should have been sent directly to them. It has come to their attention afterwards. Yeah, so appeal ہو چکی ہے. Yeah. رفیق صاحب وہ judicial review obviously appeal ہو چکی ہے, that's the next step isn't it? اس کے بعد اپیل کے بعد ہوگا. اور again it's something that they need the services of a decent solicitor. Yeah, مگر آپ کے خیالات سے یہ there is grounds to help this? Well, بات یہ نا without full circumstances نہیں, but prospects ہیں, دیکھنا پڑے گا نا. ایک تو بات یہ ہے نا کافی دیر سے رہ رہے ہیں نا, they've been here about 8 years at least. 2005 yeah, there's a number of years. آپ کی جو کال آئی تھی نا, جو آپ نے مانچسٹر سے جو مم کے ساتھ آپ کا بیٹا جو آیا تھا ود مم, تو اگر آپ چاہتے ہیں we'll be more than happy to help you. آپ ہمیں ڈیٹیلس دیں, اور obviously آپ نے بہت کم ڈیٹیلس دیں, but you have a merit for your case, we can help you. So do call and we'll be more than happy. Acha Shahid, we did have a call from Mrs. Khurram from London se. Mrs. Khurram from London, and pregnancy job. Oh, the lady who was pregnant and she wanted to know husband's student visa, married and has a child. She has a child. So she wants to go back to work, so I think it's to do with maternity leave. She would be entitled to statutory maternity leave. Rafiq صاحب, Mrs. Khurram جو تھی لندن سے, اس کا کویشچن یہ تھا کہ کتنی دیر بعد اس کو کام جانا چاہیے. I think this is the question. Yes. Well, in depth knowledge تو میں نہ یہ definitive answer میں دے رہا ہوں. میرے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو پریگننسی رولس ہوتے ہیں نا, یو آر الاؤڈ 6 months isn't it? 6 months آف ہوتا ہے کہ بچے کے دیکھنے کے لیے جو ہے. تو اندازے سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جو بیسٹ ایڈوائس میں یہ دے سکتا ہوں ابھی وداؤٹ فردر انفارمیشن, یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد اس کو کام پر واپس کوشش کرنی چاہیے جانے کی. She's on spouse visa, isn't it?
No, husband. The husband's on spouse visa. Yes. And she's going to support him. She's going to as a dependent. Yes. Yeah. ٹھیک ہے. تو اور ان کا جو ابھی سچویشن یہ ہے obviously اینی وے اور کوئی آپ اس میں ایڈوائس دینا چاہتے ہیں شاید مسز کرن لندن سے جو آئی تھی؟ یہی ہے کہ جو اسٹیچوٹری میٹرنیٹی لیو ہے فرام دا گورنمنٹ شی از انٹائٹل ٹو اٹ اینڈ شی شوڈ اویل دیٹ. آفٹر دیٹ یو نو شی وڈ بی ایکسپیکٹڈ ٹو گو بیک ٹو ورک اینڈ شی شوڈ یو نو. ٹھیک ہے. اوکے شکریہ فرحان. obviously ایک اور بھی جو کال آئی تھی بزنس ویزا کے بارے میں اینڈ ڈسکشن آن دیٹ مانچسٹر سے جو کال آئی تھی. بزنس ویزے کی انہوں نے ریکوائرمنٹ پوچھی تھی. تو بزنس ویزے کی ریکوائرمنٹ از ویری سمپلی یو نیڈ ٹو انویسٹ £200,000 in UK British business. It could be something that you can start from scratch yourself, or it could be a running trading business and you just take over. So that's one of the requirements. And the second requirement is that that person should be able to speak English. You know, because they would be expected to run a business, and obviously customers honge, to ek English language ki requirement hai, plus they need to employ British nationals. جو یہ بزنس ویزا اگر رفیق صاحب اس میں ٹوٹل کیپٹل جو ڈالنا ہے 200,000. ابھی کمنگ بیک چلا میں کال لیتا ہوں بیکاز ٹائم شارٹ ہو رہا ہے تو کال لے لیتے ہیں. جی کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز حسین بول رہی ہوں وڈفورڈ سے. جی جی ویلکم. میں نے اپنے اپلیکیشن کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے, کیونکہ میں نے اپلائی کیا تھا اینڈ آف جنوری اور اب 7 months ہو گئے ہیں پورے, اور اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا. لیکن ہمارا ارادہ تھا باہر وزٹ کرنے کا, تو ہم نے اپنے پاسپورٹ منگوائے تھے, میرا اور میرے ہسبینڈ کا دونوں کا. ہم نے واپس لے لیا تھا یہ تقریباً 1 month ago. اور سارا کچھ ہے, صرف میرا یہ تھا کہ میں نے اپنا نام کے ساتھ سر نیم لگایا تھا اپنا, اور میں نے اپنا انگلش کا جو ہے نکاح نامہ وغیرہ اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی, سارا کچھ میں نے پرووائڈ کیا, لیکن انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. تو آپ اپنا جاب کا ایکسپیکٹیشن کیا, وہ کوشچن ہے آپ کا, تو ابھی تک آپ کو جواب نہیں آئے, یہی آپ کا کوشچن؟ آپ کا کوشچن یہ ہے تو آپ کو ابھی جواب نہیں آیا ہوم آفس سے؟ جی کوئی اور جواب نہیں آیا. رائٹ اوکے ٹھیک ہے. اینڈ یو ڈیڈ ان جنوری. اوکے نو پرابلم. تھینک یو مسز حسین, آپ کا شکریہ. شاید بزنس ویزا جو ابھی بات کر رہے تھے, سوری رفیق صاحب سے میں کوشچن کر رہا تھا. £200,000 اس سے لازمی تو نہیں ہے پورے 200,000, it could be with a joint partner. وہی بات ہے نا, لیکن you need to make up 200,000. وہ ہے نا ٹوٹل اماؤنٹ, باقی دوسری ریکوائرمنٹس پوری کرنی چاہیے. Of course. So شاید اس کے بعد, اور اس میں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ there was a slight loophole in this which have obviously been closed down by the government now. وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے 200,000 جو ہے وہ بینک میں شو کر دیتے تھے, بٹ جب وہ ویزا لگ جاتا تو سڈنلی دیٹ منی یوز ٹو ڈسپیئر. اب یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ تھرو آؤٹ دیٹ پیریڈ یو ہیو ٹو ہیو دیٹ منی انویسٹڈ into the business. You can't pull it out once the visa has been granted. Okay, so your business visa will be for 3 years? Initially, yeah. Initially, or then and after how long indefinite leave ke wo apply kar sakte? After 5 years. So after 3 years they will have to apply for extension, and subject to satisfactory audited accounts or kitne aapne logon ko job di hai, and if it's like a genuine business, basically they want to ascertain that it has been a genuine business, not something which is fictitiously set up. So yeah, again circumvent the immigration. ویزا لینے کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ نہیں I think that's right, کیونکہ یہ نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیسہ جینوئنلی ادھر ہے اور جینوئنلی ادھر رہے گا, یوزڈ ہوئے گا اس میں بزنس. مگر 2 پارٹنرز آ سکتے ہیں, جوائنٹ کر سکتے ہیں, ایگزسٹنگ بزنس یا نیو بزنس. تو 2 پارٹنرز بھی آ سکتے ہیں, اور اس ویزے کے انڈر جو ہے ان کی پوری فیملیز آ سکتی ہیں. That's another thing, yeah. تو آپ نے سن لیا ہوگا ابھی جو مینچسٹر جو کال آئی تھی اباؤٹ بزنس ویزا کے, تو £200,000 آپ کو انویسٹ کرنا ہے. آپ اس میں پارٹنرز بھی لا سکتے ہیں, £100,000 ایچ ڈالیں, اور آپ کو 3 سال کے انیشلی آپ کو ملے گا ویزا. اس کے بعد 2 سال ایکسٹینشن کے بعد پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین, اینڈ دیٹس گونا بی ان بزنس. مگر اگر آپ چاہتی ہیں اسے پراپر طریقے سے آپ کیس کو لے جانا چاہتی ہیں, دین پلیز کانٹیکٹ اس, ہماری ڈیٹیلز ہیں, آپ کنٹرول روم سے ڈیٹیلز لے سکتی ہیں, ای میل بھی ہے, اور وی بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو ٹو پٹ یور اپلیکیشن ان. ایک اور کال آئی تھی شاہد صاحب, دس واز اباؤٹ دی نیشنلٹی فرام اپریل
ان کا 18 سال کا بیٹا ہے. رفیق صاحب, I think you should do this one. I want to throw this one to you. Basically کوشچن یہ تھا کہ اپلیکیشن انہوں نے کی تھی اور جواب آیا تھا, ان کو فیس بھی مانگی تھی, فیس انہوں نے دے دی آئی تھنک جون میں ان کا جواب آیا تھا, اور ابھی میرا خیال اس کا ہنٹنگ کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, ڈیلے ہو رہی ہے. میرے اندازے میں یہ تو کوئی خاص انیوژول ڈیلے تو نہیں ہے ابھی ہم اگست سپٹمبر میں ہے نا پہ, تو ہوم آفس یہ پروسیس کر رہے ہیں اور ود ان ٹائم رینج ہے. زیادہ طور ابھی میرے اندازے میں کچھ نہیں کر سکتے, تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. یہ دس از نارمل ٹائم, یہ تو نارمل ٹائم ہے. شاید جو ایڈ آن اس پہ یا بالکل یہی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کر دیا تو نیکسٹ ڈے ہمیں جو ہے وہ رسپانس آ جائے. انفارچونیٹلی یو کے بی اے کے پاس اسٹاف ریسورسز اتنی نہیں ہیں. دے ہیو ٹو ڈیل ود ورچولی تھرو آؤٹ دا یو کے کیسز اینڈ اپلیکیشنز. سو نارملی ایون اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو 3 to 6 months کا یوزول ٹائم ہوتا ہے. سم ٹائمز اوبیسلی اگر کوئی ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے جو ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آئی شوڈنٹ گیٹ اوورلی ورریڈ اباؤٹ اٹ. ایک کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو, کون کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا وکیل صاحب سے. جی تو میں نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہتا ہوں اس مہینے میں. ٹھیک ہے. اور 2008 جنوری میں مجھے 3 پوائنٹ لگے تھے کورٹ کے تھرو اور 60 pound فائن ہوا تھا کیونکہ میری بیٹی کار سیٹ میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے جو پیپر ابھی جو میں فارم فل کر رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ 5 سال تک آپ کی جو کنوکشن ہے اس کے بعد وہ سپینڈ ہو جاتی ہے. اور اگر وہ کنوکشن سپینڈ ہو جائے تو آپ کو اس پہ آپ لکھنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کریمنل افینس تھا کہ نہیں. یا پلیز مجھے بتائیے گا کیونکہ میں ابھی فارم فل کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ میرا نام علی ہے جی, برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. مسٹر علی, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ٹھیک ہے, وہ ہم نے جو ابھی ڈسکس کر رہے تھے رفیق صاحب, نیشنلٹی ون انہیں جون میں, نتھنگ ٹو بی الارمڈ اباؤٹ, کوئی زیادہ انیوژول نہیں ہے. تو ابھی ویٹ کریں, یہ نارمل پروسیس ہے, تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, ہوپفلی انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ایک اور کال آئی تھی, شہزاد صاحب کی کال آئی تھی, شاید اسٹوڈنٹ ویزا 2011 میں ان کو ملا تھا, then he got married, انہوں نے مینشن کرا تھا, and he's got wants indefinite leave to remain. جی تھا شہزاد. ان کی جو وہ پارٹنر ہیں جی, ان سے جن سے ان کی شادی ہو رہی ہے, ان کے پاس انڈیفینٹ لیو ہے. بالکل. ہی کیم ایز اے اسٹوڈنٹ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا یعنی کہ ہاؤ ٹو ریگولرائز ہز اسٹیٹس ٹو سوئچ فرام اسٹوڈنٹ بینگ ڈپینڈنٹ اسپاؤس. اس میں یہی ہے کہ ان کو جو ہے شو کرنا پڑے گا کہ کم از کم 2 سال سے دے ہیو بین لیونگ ٹوگیدر ایز پارٹ آف اے فیملی. یہ شہزاد صاحب کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو شو کرنا پڑے گا کہ فار دا لاسٹ 2 years ہی از بین لیونگ ٹوگیدر ایز اے کپل. تو اس میں جو ہے اوبیسلی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے, بینک اسٹیٹمنٹس, کاؤنسل ٹیکس اور ٹیننسی ایگریمنٹ. آئی ڈونٹ نو اگر ہوم اونر ہیں تو مارگیج اسٹیٹمنٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اینڈ دا فیکٹ دیٹ اوبیسلی دے آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی, then you know that can count towards the fact that they have got a genuine and subsisting relationship. You know, so the fact that his spouse is expecting a baby goes in his favor. You know, to establish that the marriage is genuine and subsisting. So they're living together and sab kuch theek thak. So the next is the financial requirement. So theek hai, agar home office ko aap application dalte hain, then the home office wants to know that this person will not be basically dependent on the state. The public resources. Public resources. تو spouse جو ان کی ہیں, جو جن کے پاس indefinite leave ہے, ان کو show کرنا پڑے گا whether she is working, how is she financially able to support him. ٹھیک ہے. So it's all in all شہزاد صاحب کا ٹھیک ٹھاک ہے. I just want to add on something. میڈیکل ریکارڈ ان کے پاس ہے نا بھائی, اگر جو 2 سال سے یہ اکٹھے رہے ہیں نا, تو ایک میڈیکل ریکارڈ بھی ہو جائے, وہ بھی ایویڈنس ہوتی ہے نا بھائی. اینڈ اینی تھنگ ایلس دیٹ دے کین, یو نو, میڈیکل رپورٹس ہو جائے, میڈیکل ریکارڈ, دیٹ ول آلسو ہیلپ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. شہزاد صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور دوسری جو اب شارٹ ٹائم ہے, obviously I'm trying to squeeze all these in now. ایک اور جو کال آئی تھی ہمارے پاس, this is about ورک پرمٹ کے بارے میں تھا. ورک پرمٹ اینڈ فرام دیٹ وانٹڈ ٹو ڈو, ان کا بند ہو چکا تھا جہاں کام کرتے تھے ان کا ہسبینڈ, اور وہ بزنس ویزا کا چاہتی ہیں.
نارملی جب اگر کسی کا ورک پرمٹ بند ہو رہا ہے ڈاؤن ٹو نو فالٹ آف دیئر اون، یعنی کہ کمپنی بند ہو گئی ہے، the law actually allows you to switch to another employer as long as they've got certificate of sponsorship. تو ایک یہ آپشن ہے، اس کو بھی ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اگر وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے دین اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں بزنس ویزا پہ سوئچ کرنا ہے، دیٹ از آلسو الاؤڈ انڈر دا لا. اس کی ریکوائرمنٹ ابھی ہم نے آلریڈی ایکسپلین کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ دے ول ہیو ٹو شو دیٹ دیو گاٹ ایٹ لیسٹ 200,000 pound funds اور they are able and willing to inject those funds in either setting up a new business or taking over an existing business. ٹھیک ہے. And then English language requirement and giving jobs to UK residents. رفیق صاحب اس میں کچھ اور ایڈ آن کرنا شاید خبر ہے. یہ تھا جو ورک پرمٹ کا جو آپ کا کال آئی تھی، جو اس پہ آپ نے مینشن کر دیا آپ کے ہسبینڈ کا، تو وہ جاب چینج کرنا چاہیں بزنس ویزا پہ، اس کی ریکوائرمنٹ ہم نے بتا دی. اور اگر آپ مزید چاہتی ہیں انفارمیشن دیں، مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو. ایک اور جو کال آئی تھی ہمارے پاس واز فرام مسٹر، یہ جو علی کی کال آئی تھی ریگارڈنگ اپلیکیشن فارم، اس پہ سے پوائنٹس لکھے ہوئے after 5 years spent. Rafiq sahab, I think you answer this one because does it need to disclose that? Obviously it doesn't need to. Well, I think he needs to read the paperwork carefully. اگر انہوں نے specifically بتایا ہے کہ 5 سال کے بعد certain offences are spent after a longer period of time، لیکن زیادہ طور یہ motoring offences ہوتے ہیں. I think 5 years is the thing. یہ کار سیٹ بچہ نہیں پہنا ہوتا جو انہوں نے مینشن کرا تھا. اور دوسری یہ بات ہے کہ آئی تھنک بیسٹ یہ ہے کہ اگر ود ان کافی کیسز ہوتے ہیں جو ود ان 5 years کو لوگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا، وہ بیچتے ہیں. I've seen a few cases جو ان کے they go through. ٹھیک ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اسٹرکٹلی اسپیکنگ اگر ان کا ٹائم جو ہے وہ 5 سال سے باہر ہے اور فارم میں کہتا ہے کہ اینی offences within the last 5 years، ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکلی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ باہر تھا اس لیے میں نے ڈسکلوز نہیں کیا. لیکن اگر آپ ڈسکلوز کر بھی دیتے ہیں، دا فیکٹ دیٹ یو ڈیڈ کمٹ اے کرائم اینڈ اوبیسلی یو گاٹ پوائنٹس، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہوم آفس کہے کہ جی آپ نے جو ہے ڈس آنیسٹلی فیکٹس ڈسکلوز نہیں کیے، اور اس میں پھر وہ آپ کو ریفیوز کر دیں گے اور لمبا جو ہے مسئلہ ہو جائے گا. تو اب دیکھیں آپ نے پوائنٹس تو لے ہی لیے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو ہوم آفس کیا کر لے گا؟ ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کہیں گے نا ٹھیک ہے بندے نے جو ہے آنیسٹلی ہمیں ڈسکلوز کر دیے ہیں فیکٹس، ٹھیک ہے. اٹ ول ناٹ ہیو اینی بیئرنگ آن ہز کیس. لیکن اگر وہ نہیں بتاتے اور وہ فردر جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس میں وہ پتہ چل جاتا ہے، then it can go against him. Yeah, it can do. Obviously it's the best to disclose and be safe. Even though technically it is outside the 5 years, you know, there's no harm in disclosing. اچھا ایک اور جو کال آئی تھی مسز حسین کی واٹفورڈ سے، اینڈ آف جنوری تک انہوں نے اپنا بھیجا تھا، کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. ویئر ناؤ ان اگست. جواب تو آیا ہوگا لیکن کوئی اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنا پروسیس نہیں ہوا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس پہ کوئی کافی ریزننگ ہو سکتی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں فل سرکمسٹانس سے جانتا نہیں ہوں. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ زیادہ ڈیلے ہو رہی ہے تو جہاں تو ان کو کانٹیکٹ کر سکتی ہے ہوم آفس کو رپلائی کے لیے. اگر کوئی جواب نہیں ہوا then perhaps it might be time to knock on the door of the MP or the councillor. اس کے علاوہ مس حسین 6 مہینے آپ کے ہو چکے ہیں، وی انڈرسٹینڈ آپ کے کنسرن، مگر اگر آپ چاہتی ہیں اس کا کوئی لیٹر لکھا جائے اور ریپرزینٹ اس پہ ہوئے تو یو کین کانٹیکٹ us, we'll be more than happy. فائنل جو obviously calls مطلب ہم نے نہیں لے رہے ہیں because of time run out ہو چکے، but last and final was Mr. عبدالمجید صاحب کو جو کونسل سے ان کا ایشو تھا. And this is a serious one because کونسل نے ان کے اوور پیمنٹ کر رہی and he is a pensioner from what I understand. ان کا یہی تھا ایشو that how can he stop this. اور انہوں نے لیٹر بھی لکھ چکے ہیں، is there no response in the last 8 weeks گزر چکے. رفیق صاحب you're the advocate barrister. میں ویسے سرپرائزڈ ہوں جو انہوں نے بولا ہے کہ میرا نالج تو یہ ہے اور میری ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب لکھتے ہیں کہ کوئی لیٹر ہوتا ہے تو یوزلی وہ رپلائی تو کرتے ہیں، یا سے ایک نارمل لیٹر آ جاتا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اکنالجمنٹ لیٹر. لیکن یہ بولتے ہیں اور مجھے میرے پاس کوئی ریزن نہیں اس کی جو انفارمیشن دی ہے اس کو ڈاؤٹ کرنے کے لیے. اگر انہوں نے کیا ہے ایسا تو غلط ہے، بہت غلط ہے، اور ایکچولی ایسے کرنا نہیں چاہیے. اور یہ میرا خیال ڈسپلنری میٹرز ہو سکتے ہیں اگر کہ اس کے جو انہوں نے خط ڈالا تھا، یہ ریکارڈڈ ڈلیوری بھیجا تھا کیونکہ پروف ہونا چاہیے نا، پھر اس کی کاپی کوئی رکھی تھی. یہ بھی ضروری ہے نا، جب کوئی کورسپونڈنس بھیجتے ہیں کوئی کاپی رکھنی چاہیے. سینڈ بائی ریکارڈڈ ڈلیوری. یس
लेकिन अभी इनके पास कोई ज़्यादा अपना इंफॉर्मेशन कोई प्रोग्रेस नहीं है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी नज़र में ऑब्वियसली अब्दुल मजीद साहब का केस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेमेंट उन्होंने डिडक्शंस करें, वो कह रहे हैं इट्स अ सीरियस इशू, तो आपके साथ गलत अनफेयर हो रहा है। अगर आपके पास कोई एविडेंस हो ना उसके बारे में, आप यही कह रहे थे इमरान रिजवी जवाब दे, तो हम यही कहेंगे आप हमें जो रिकॉर्डेड डिलीवरी हुई या उसकी कोई एविडेंस प्रूफ हो, आपकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, हमारी जो टीम होगी, जो मेरे कॉलीग जो प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मजीद साहब आप ज़रूर कांटेक्ट करें, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आ रही होंगे टेलीविज़न पे, और आप को वी वुड लाइक टू हेल्प यू इन दिस मैटर, बिकॉज ऑब्वियसली रफ़ीक साहब के पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और वो आपको सही एडवाइस देंगे क्या करना चाहें, किस तरह इसमें आपको हेल्प करें। और इस तरह अब हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का। अपने व्यूज़ से हम शुक्रिया करते हैं फॉर शेयरिंग द प्रोग्राम, इंटरैक्टिव प्रोग्राम। अगर आपके क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे आ रहे थे, बहुत सारी कॉल आ रही थी, मगर हम उनसे ले नहीं सके बिकॉज टाइम ऑब्वियसली रन आउट हो जाता है। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन रखा करें, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। और अगेन आपको यही रिक्वेस्ट ये होगी कि आप कोशिश ये करें अपनी टेलीविजन वॉल्यूम को भी डाउन रखा करें, सो दैट हमें आपको क्वेश्चन भी समझ आए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कॉल्स लें और अपने व्यूज़ों की हेल्प करें, एडवाइस दें। और आपको पता है वी हैव द एक्सपर्टीज़, हम यहाँ क्वालिफाइड बंदे बैठे हो जाए। और अगर आपके पास कोई इशू हुई और अगर आप चाहते हैं कोई उसकी रिप्रेजेंटेशन करना, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। ऑफ एयर भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो अगले हफ्ते के हमें इजाज़त दें, माई साहब, माई टीम, रफ़ीक साहब, शाहिद साहब, और इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में मिलेंगे इन लीगल मैटर्स, कानूनी मशवरे। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।